सुनो 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 कुरान की कहानियाँ, रहमान की निशानियाँ, किस्से अंबिया के सुनाए खुद खुदा ने, सुने जो भी जिन्नो इंस पाए वो आसानियाँ। सुनो 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 कुरान की कहानियाँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और कहानी शुरू करने से पहले आपने अपने तमाम काम अच्छे तरीक़े से मुकम्मल कर लेने होते हैं। यानी कि आपने नमाज़ पढ़ ली है, आपने अपना सबक पढ़ लिया है, स्कूल का काम कर लिया है, किसी बड़े ने आपको कुछ कहा है तो आपने काम कर लिया है, और जहाँ बैठ के आप कहानी सुन रहे हैं वो कमरा भी आपने अच्छी तरह साफ़ सुथरा कर लिया है। अब मज़ा आएगा कहानी सुनने का। आज हम आपके लिए कहानी लाए हैं जो है कुरान की दूसरी कहानी। कहानी का उन्वान है नाफरमानी की सज़ा। भला ये नाफरमानी किसने की थी? नाफरमानी का मतलब जानते हैं आप? यानी कि बात ना मानना। और सबसे बुरी बात किसकी बात ना मानना होती है? अल्लाह ताला की। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के पास गए और फ़िरौन ने उनकी बात नहीं मानी, तो हज़रत मूसा अपनी कौम, जिनका नाम बनी इसराइल था, उसको लेकर मिस्र से निकल गए। और जब फ़िरौन उनके पीछे पीछे आया तो हज़रत मूसा के पास एक लाठी थी, वो उन्होंने दरिया पे मारी और दरिया के 2 हिस्से हो गए। हज़रत मूसा और उनके साथी उस दरिया के दरमियान में से गुज़र गए, और जब फ़िरौन गुज़रने लगा तो वो वापस मिल गया और फ़िरौन अपनी पूरी फ़ौज समेत वहाँ पे गर्क हो गया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जो साथी थे वो कम नहीं थे, कोई 5-6 लाख लोग थे। इतने ज़्यादा लोग, और इतने ज़्यादा लोग जब कहीं जाते हैं तो उन्हें खाना पीना भी चाहिए होता है, उन्हें पहनना ओढ़ना भी चाहिए होता है, उन्हें और भी चीज़ें चाहिए होती हैं। अब हुआ ये कि जब फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हो गया, डूब गया, तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को हुक्म दिया कि कौम अमालिका से जंग करें। उस वक्त एक कौम होती थी, उनका नाम होता था अमालिका। बड़े बड़े ताकतवर लोग होते थे। वो लोग रहते थे मुल्क शाम में। और अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कहा कि कौम अमालिका से जंग करें, मुल्क शाम को आज़ाद करवाएं। अब चूँकि अमालिका बहुत ही जालिम और जंग के माहिर लोग थे, तो बनी इसराइलियों को तो बड़ा डर लगा। अल्लाह ताला ने उनसे कहा कि मूसा, बनी इसराइल के लोगों से कहिए कि अल्लाह ने जो जो आप पर एहसानात किए हैं, आप लोगों को इतनी ज़्यादा नेमतें दी हैं, आपको फ़िरौन से आज़ाद करवाया है, अल्लाह का शुक्र अदा करें और मुल्क शाम में फ़िलिस्तीन में दाखिल हो जाएं। अल्लाह, अगर आप वहाँ पे दाखिल हो गए तो अल्लाह वहाँ पे आपको हुकूमत देगा और आप बहुत खुश रहेंगे। मगर बनी इसराइल, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मूसा, उस मुल्क में तो वो अमालिका रहते हैं, इतने ज़बरदस्त ताकतवर लोग, जब तक वो आए हम नहीं जाएंगे। अगर आपने लड़ाई करनी है तो आप जाइए, आप और अल्लाह ताला उनसे लड़ लीजिए, हम तो यहाँ बैठे हैं। अल्लाह ताला को तो उनकी नाफरमानी बिल्कुल पसंद आई। अब उन्हें ये सज़ा मिली कि 40 साल तक वो उसी जगह भटकते रहे, सहरा में। वो जब बाहर निकलने की कोशिश करते, घूम फिर के फिर उसी जगह आ जाते। ये लोग सारा सामान उठाते, सारा दिन चलते, रात में किसी जगह ठहरते, जब सुबह होती तो वहीं मौजूद होते जहाँ से चले थे। उस जगह को मैदाने तीह कहते हैं। तीह का मतलब है जहाँ पे गुम हो जाए। अब हुआ ये कि वो जब भूख, प्यास और धूप से
بہت زیادہ پریشان ہوئے تو انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہم پر رحم کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی موسیٰ کی دعا سن لی اور دھوپ سے بچاؤ کے لیے بنی اسرائیل پر بادل کا سایہ کر دیا۔ ایک سفید پتلا سا بادل ہمیشہ دن میں ان کے اوپر سایہ کرتا رہتا تھا، اور جب اندھیری رات ہوتی تو میدان کے بیچ میں ایک روشنی کا ستون اترتا جس کی روشنی میں وہ کام کاج کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ بادل اور روشنی کے علاوہ ان لوگوں کو پیاس بھی تو لگتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ وہ ایک پتھر ہے کوہ طور کا، اس کے اوپر آپ اپنی لاٹھی ماریے۔ حضرت موسیٰ نے جب اس پہ لاٹھی ماری تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ گئے، صاف ستھرے میٹھے پانی کے، چونکہ وہ 12 قبیلے تھے، ہر قبیلے کا ایک چشمہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسمان سے من اور سلوہ نازل کیا۔ من اور سلوہ بھلا کیا تھا؟ کہتے ہیں کہ من کوئی شبنم جیسی چیز تھی یا کوئی شہد جیسی چیز تھی، سفید رنگ کا۔ وہ صبح درختوں پہ اترتا تھا اور وہ لوگ اس کو اپنے پاس جمع کر لیتے تھے۔ اور سلوہ ایک بٹیر جیسی ایک چھوٹی سی چڑیا جیسی چیز تھی جو ایسے ہوتی تھی جیسے پکی ہوئی، انہیں پکانا بھی نہیں پڑتا تھا اس کو، اور وہ لوگ صبح ہی جب چیزیں اترتی تھیں وہ لوگ اپنے سارے دن میں جن چاہیے ہوتی تھی وہ اکٹھی کر کے رکھ لیتے تھے، اور اگر کسی کو 3 سلوہ چاہیے ہوتے اور وہ 3 کی بجائے 4 اکٹھے کر لیتا تو ایک سلوہ اس کا خراب ہو جاتا۔ جتنا ان کو کھانا ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کہتے تھے اتنا ہی رکھو، اگر زیادہ رکھا تو وہ خراب ہو جائے گا۔ اور من ایسی مزیدار چیز تھی، اگر اس کو کھاتے تھے تو کھانے میں مزہ آتا تھا، اور اس کو پانی میں ملا کے پیتے تھے تو ٹھنڈا ٹھنڈا مزیدار شربت بنتا تھا۔ ان لوگوں کو کوئی کام نہیں کرنا ہوتا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نعمت دی کہ بنی اسرائیل کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، ورنہ وہ کہاں سے کاٹتے؟ اتنے زیادہ لوگ، ان کے پاس تو کوئی اوزار نہیں تھے، ان کے پاس کوئی قینچیاں نہیں تھیں، ان کے پاس کوئی چھریاں نہیں تھیں، وہ کیسے ہی کام کرتے؟ ان کے بال اور ناخن بڑے نہیں ہوتے تھے، اور پھر ان کے کپڑے بھی پھٹتے بھی نہیں تھے اور میلے بھی نہیں ہوتے تھے۔ اور ایک اور بات کہ اب اگر کوئی بچے جو تھے وہ تو بڑے ہو جاتے تھے تو ان کے کپڑے بھی ان کے ساتھ بڑے ہو جاتے تھے۔ ہمارے کپڑے تو ہمیں چھوٹے ہو جاتے ہیں نا جب ہم بڑے ہوتے ہیں، اور کپڑے چھوٹے رہ جاتے ہیں۔ ان بچوں کے کپڑے جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے تھے ویسے ویسے ان کے کپڑے بڑے ہوتے چلے جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ جب بنو اسرائیل کو اتنی زیادہ چیزیں ملیں تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم سے تو روزانہ ایک طرح کا کھانا نہیں کھایا جاتا، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے زمین میں کھیرا، سبزی، گندم، دال، پیاز پیدا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے تو آسمان سے کھانا اترتا ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں روزانہ دیتے ہیں، اور تم اس اتنی اچھے درجے کی، اتنی اچھی کوالٹی کی چیز کو چھوڑ کر عام چیزوں کو کیوں لینا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم تھک گئے ہیں، ہم روز ایک کھانا نہیں کھا سکتے۔ حالانکہ وہ تو دنیا کا، بلکہ دنیا کا تو کھانا تھا ہی نہیں، جنت کا کھانا تھا، سب سے اچھا کھانا، جس سے اچھا کھانا کوئی بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن بنو اسرائیل جو تھے نا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے تھے، وہ بس مانگتے رہتے تھے، ان کا دل ہی نہیں بھرتا تھا کسی چیز سے۔ حضرت موسیٰ نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں ایسی چیزوں کی خواہش ہے تو جاؤ کسی شہر کو فتح کرو اور اس میں اتر پڑو، اللہ تعالیٰ نے کہا تو ہے تم جا کے فلسطین میں اپنے لیے جگہ بناؤ اور عمالقہ سے لڑو۔ مگر بنی اسرائیل بہت ہی عجیب لوگ تھے، وہ پیغمبروں کی بات بھی نہیں مانتے تھے اور خدا کی آیتوں سے تو انکار ہی کر دیتے تھے۔ اور پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گئے، من و سلوہ بھی اترنا بند ہو گیا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ذلیل اور دوسروں کے محتاج ہو گئے۔
اور پھر اس دن سے لے کے آج تک بنو اسرائیل کے لوگ جنہیں اب ہم یہودی کہتے ہیں، ان کے پاس کبھی بھی کوئی زمین نہیں ہوئی. کبھی وہ اس سے زمین چھینتے ہیں، کبھی اس سے زمین چھینتے ہیں. ان کو کوئی زمین ملتی ہی نہیں ہے جہاں وہ رہ سکے. اور ایسا کیوں ہوا تھا جانتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں ادا کرتے تھے. جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو چیزیں دی تھیں ان کو تو بہت شکر ادا کرنا چاہیے تھا نا، وہ نہیں کرتے تھے. آج کی کہانی یہیں تک. بنی اسرائیل کی اور کہانیاں سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سنائی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں سنیں گے. کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ. سونے سے پہلے اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ. سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں.